اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ تکویر کی بقیہ تفسیر کے بارے میں جانیں گے۔ اس کا ترجمہ ہے: تو قسم ہے ان کی جو الٹے پھرے سیدھے چلیں، تھم رہیں اور رات کی جب پیٹ دے اور صبح کی جب دم لے، بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے جو قوت والا ہے، مالک عرش کے حضور عزت والا ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے اور تمہارے صاحب مجنون نہیں، اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، اور قرآن مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں۔ پھر کدھر جاتے ہو؟ وہ تو نصیحت ہی ہے سارے جہاں کے لیے جو تم میں سیدھا ہونا چاہے، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ سارے جہاں کا رب۔ یہ سورہ التکویر کی تفسیر یہ ہے کہ ان ستاروں کی قسم جو الٹے چلیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے کافرو، تمہارا گمان کہ قرآن جادو یا شعر یا اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہرگز درست نہیں۔ مجھے ان ستاروں کی قسم جو الٹے چلیں اور پھر سیدھے چلیں اور اپنے چھپنے کی جگہوں پر چھپ جائیں، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے اور اس کی تاریکی ہلکی پڑ جائے، اور صبح کی قسم جب وہ ظاہر ہو جائے اور اس کی روشنی خوب پھیل جائے۔ بے شک یہ قرآن اللہ کی طرف سے عزت والے رسول پر حضرت جبرائیل کا پہنچایا ہوا ہے، جو عرش کے مالک کے نزدیک عزت والا ہے، مرتبے والا ہے۔ آسمانوں میں فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہ فرشتہ انبیاء کرام تک اللہ کی وحی پہنچاتا ہے۔ اور اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل کی قوت کا عالم ہے کہ انہوں نے حضرت لوط کی قوم کی بستیاں جڑ سے اکھاڑ کر اپنے پروں پر رکھ لیں اور انہیں آسمانوں کی بلندی تک اٹھا کر پلٹ دیا۔ ایک مرتبہ ابلیس کو بیت المقدس کی سرزمین پر ایک وادی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پھونک ماری اور ابلیس کو ہند کی دور دراز پہاڑیوں پر پھینک دیا۔ اور یہ عالم ہے کہ ایک چیخ مار کر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے دلوں کو پھاڑ دیا، اور وہ تمام لوگ چیخ سے ہلاک ہو گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پلک جھپکتے ہی آسمانوں سے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور پھر زمین سے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس آیت میں آگے بیان ہوتا ہے: بے شک انہوں نے آسمان سے آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ اور اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم آتا تھا، اور وہ دوسروں کو بھی اس علم سے فیض دیتے تھے۔ اور قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کافر شیطان کا پڑھا ہوا نہیں ہے، یعنی کافر یہ کہتے تھے کہ کوئی جن یا شیطان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام سنا کر جاتا ہے۔ ان کا رد کرتے ہوئے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کا پڑھا ہوا نہیں ہے۔ تمام انسان جانتے ہیں اس قرآن میں شفا اور ہدایت ہے، اور اس قرآن میں انسانوں کے لیے نصیحت ہے، اور اس سے یعنی قرآن سے وہی لوگ نصیحت لیتے ہیں جو اللہ کے دین پر چلتے ہیں اور حق سچ کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ہمیں بھی اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ نگہبان۔